علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرمایا اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ 80 دن میں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ جس سے اللہ پاک دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے پھر جا کر کے آئے ایسی جا کر کے آسانیاں پیدا فرماتے، استعداد دیتے ہیں، صلاحیتیں دیتے ہیں، اور اتنا مطالعہ کرتے تھے علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن ان کی بیوی نے یہاں تک کہا، وہ کتابوں کے بیچ میں جا کر کے پڑھے ہیں، علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کی بیوی نے کہا کہ مجھے آپ کی کتابوں سے اتنی جلن ہے کہ اگر آپ کی 3 بیویاں ہوتی اور میری 3 سوکنیں ہوتی تو شاید مجھے ان سے اتنی جلن نہ ہوتی کہ جتنا کہ جا کر کے آپ 3 کتابوں سے مجھے جلن ہے، کہ میں کوئی ٹائم نہیں دیتے، بس 24 گھنٹے کتابوں کے بیچ میں گھسے ہوتے ہیں۔ کہ بیوی نے جا کر جلال میں آ کر، جذبات میں آ کر بات کر۔ لاہور کے جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث سے مولانا ادریس صاحب خاندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ نواب آف کالا باغ نے حضرت کے پاس بند بھی جو ہے کہ میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آ جائیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آ جائیں۔ لیکن حضرت نے جا کر کیا کہ اپنے ساتھ آپ دری پر اور کتابوں کے بیچ میں جا کر نواب آف کالا باغ کو جا کر جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام بخشا تھا مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندوی کو کہ 24 گھنٹے کتابوں کے بیچ میں اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے، اوقات کی قدر تھی ان کے دن میں۔ تو بیوی نے ایک دفعہ اہلیہ نے یہاں تک کہا کہ حضرت جی کچھ تو دنیا کا خیال بھی کر لیں، آپ تو 24 گھنٹے کتابوں کے بیچ میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دنیا نے میرا کون سا خیال رکھا کہ میں دنیا کا خیال رکھوں۔ حج پہ جا رہے تھے تو بحری جہاز سے کراچی سے مولانا احتشام ملک صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے ساتھ گاڑی پہ جا رہے تھے، حضرت دنیا سے بالکل لا تعلق تھے، ساری توجہ آخرت کی طرف۔ مولانا ادریس صاحب خاندوی ساری توجہ دنیا کے دندوں سے بالکل ناآشنا تھے۔ تو کہا کہ آگے چوک پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ تبت سنو، ایک کریم ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ مولوی احتشام یہ کیا لکھتے ہیں کہ تبت سنو، یہ کیوں نہیں لکھتے کہ سورۃ اخلاص بھی سنو؟ کہا کہ حضرت جی یہ تبت نہیں ہے، یہ تبت سنو ایک خوشبو ہوتی ہے، کوئی کریم ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ تشہیر ہے، اشتہار ہے۔ اچھا میں سوچ رہا کہ یہ تبت لکھا ہوا۔ حضرت کو اتنا پتہ نہیں تھا، دنیا سے اتنے دور تھے، بس ساری توجہ جا کر کیا ہے علم پر اور اپنے عمل پر اور تصنیفات پر۔ حضرت کے بارے میں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ حضرت کو دنیا کے دندوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ کا صاحبزادہ آپ سے ہمیشہ جا کر کیا ہے کہ روزانہ پیسے لے جاتے تھے کہ پیٹرول کے نام پر کہ پیٹرول کے پیسے لے لیں۔ ایک دفعہ حضرت مریدوں کے بیچ میں، شاگردوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، حضرت خاندوی رحمۃ اللہ علیہ بچہ ہے۔ اب بچہ بڑا ہوشیار تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، دروازے پر کرتا۔ حضرت نے کہا بیٹے کیا چاہیے؟ یہ پیسے۔ اچھا کس چیز کے پیسے؟ جی پیٹرول کے پیسے۔ لڑکوں نے جو شاگرد تھے مرید تھے مبارک بھائی، حضرت جی پھر تو مبارک کوئی گاڑی خریدی ہے؟ کہا کہ نہیں سائیکل خرید کر دی ہے، اس کے لیے روزانہ وہ پیٹرول کے پیسے میں دیتا ہوں۔ کہا کہ حضرت جی سائیکل تو ہمارے بچوں کے پاس بھی ہے، اس پہ تو پیٹرول نہیں ڈالا جاتا۔ لڑکا بھاگ گیا بیٹا۔ کہا کہ اچھا یہ اللہ کا بندہ تو مجھ سے روزانہ جا کر کے پیٹرول کے نام پر پیسے اٹھاتا ہے۔ حضرت دنیا سے اتنے دور تھے کہ جا کر حضرت کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جا کر کیا ہے کہ سائیکل میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے یا کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا۔ ساری توجہ آخرت پر تھی، ساری توجہ جا کر کے دین پر تھی، ساری توجہ تصنیفات پر تھی اور علم پر تھی۔ خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ مشہور نحوی گزرے ہیں، گرامر کے لغت کے بہت بڑے امام تھے خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہیں، سالن نہیں تھا، روٹی خشک روٹی سوکھی روٹی ہاتھ میں اٹھائی ہے اور پانی کے ساتھ گلاس پانی سے بھرے ہوئے اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حضرت نکلے، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے، بادشاہ کا ایک ہی کڑا ہے۔ تو اس ایک چیز نے کہا حضرت جی مبارک ہو، بادشاہ محترم نے آپ کو یاد فرمایا ہے کہ آپ بادشاہ کے بچوں کے پاس آ کر ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، ٹیوشن پڑھائیں گے۔ حضرت جی مبارک ہو، بڑی تنخواہ ملے گی، معقول تنخواہ، بادشاہ کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ حضرت مسکرائے خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ تو بڑا سات آدمی ہے۔ کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا؟ کہا کہ حضرت جی یہ سوکھی روٹی ہے، ایک ہی نے کہا۔ کہا کہ بادشاہ کو میرا سلام کہیں اور کہیں کہ جب تک خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سوکھی روٹی میسر ہے اس کو آپ کے دروازے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جب سوکھی روٹی بھی نہ ملے پھر میں سوچوں گا۔ ابھی تو الحمدللہ سوکھی روٹی مجھے مل رہی ہے، مجھے بادشاہ کے دروازے پر پڑھانے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ کیا تھا، دنیا کے مفادات کو تو وہ جانتے بھی نہیں تھے،
کہ یہاں بیٹھ کر میں جو دین کا کام کرتا ہوں، علم کا بادشاہ کے دربار میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے مجھے جا کر کے غربت پسند ہے، لیکن بادشاہوں کے بنگلوں اور مکانوں کا طواف کرنا میرے لیے کہ بڑی بات ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے یوں جواب دیا کہ وہ نہیں گئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے امام تھے امام محمد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک لڑکا آیا، اس لڑکے نے عجیب و غریب سوال پوچھا، آپ سارے غور سے سنیں۔ لڑکے نے یہ مسئلہ پوچھا، حضرت جی ایک لڑکا ہے ابھی تک بالغ نہیں ہے، جوان نہیں ہے، اس نے عشاء خفتن کی نماز پڑھی، نابالغ ہے، رات کو سویا تو رات ہی میں اس کو احتلام ہو گیا، جوان ہو گیا، جبکہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اور پڑھ کر وہ سویا تھا۔ تو حضرت جی وہ لڑکا راتوں رات جوان ہو گیا، صبح جب دیکھا تو اس کے کپڑے خراب تھے، تو آیا یہ لڑکا جا کر کے عشاء کی نماز دوبارہ لوٹائے گا، قضا پڑے گا، یا اس کی جو نماز ہوئی تھی وہ ہو گئی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ قضا کے طور پر لوٹائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے جب عشاء کو نماز پڑھو نابالغ تھا، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ اب جب اسی رات صبح صادق سے اذان سے پہلے جا کر گیا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ احتلام اس کو ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، تو چونکہ عشاء کا ٹائم تو صبح صادق اذان تک ہوتا ہے اور اسی ٹائم میں وہ جوان ہو چکا ہے، اس لیے جا کر کیا اس پر وہ دوبارہ وہ نماز پڑھنا قضا کرنا لازمی ہے۔ پہلے تو نابالغی کی حالت میں نماز پڑھی تھی، نابالغ تو اس پر نماز فرض نہیں تھی، اب اس پر نماز فرض ہو گئی اور اس سے وہ ٹائم بھی پایا ہے، عشاء کا ٹائم پایا، اس لیے کہ صبح صادق سے پہلے اس کو احتلام ہوا ہے، اس لیے جا کر کیا ہے کہ جب صبح کے بعد اذان کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی تو جا کر وہ نماز وہ دوبارہ قضا پڑے گا، وہ نماز اس پر فرض ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک لڑکے نے جا کر حج پڑھا، نابالغ تھا، تو بعد میں اللہ پاک نے جا کر حج اس سے کر دیا، توفیق دی، جب وہ جوان ہو گیا تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اس وقت جب نابالغ پڑھا تھا، حج کیا تھا، اس وقت اس پر حج فرض تھا ہی نہیں۔ اب جب وہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق بخشی، استطاعت بخشی، اب وہ دوبارہ حج پر جائے۔ تو یہاں بھی اس لڑکے نے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خفتن کی نماز عشاء پڑھی تھی لیکن نابالغ تھا، اس پر نماز فرض تھی نہیں، اب اسی رات جا کر وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس پر وہ نماز دوبارہ لوٹانا فرض۔ جس لڑکے نے مسئلہ پوچھا تھا وہ لڑکا واپس چلا، آگے مسجد میں گیا، امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں سے کہہ رہے کہ لڑکا کسی غیر کی نہیں، اپنی ذات کی مسئلہ پوچھ رہا تھا، اس کے ساتھ رات کا واقع ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وہ قضا نماز پڑھے گا۔ اس لڑکے نے قضا نماز پڑھی عشاء والی، واپس اس کو بڑا لطف آیا، اس لڑکے کو کہا کہ حضرت جی میں آپ کے پاس علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ حافظ ہیں؟ کہا کہ حافظ ہیں۔ کہا کہ جا کر حفظ کر کے آؤ، میں حافظوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ لڑکا ایک ہفتے کے بعد واپس آیا، والد بھی صاحب تھا اس کا باپ، اس کے باپ نے کہا حضرت جی یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جا کر علم پڑھاؤ۔ کہا کہ یہ تو وہی لڑکا نہیں جو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس آیا تھا، میں نے پوچھا تھا حافظ ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے کہا کہ حفظ کر کے آؤ۔ اس لڑکے کے والد نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بڑا ذہین ہے، ایک ہفتے میں اس نے پورا قرآن حفظ کر دیا، ورنہ حضرت جی آپ اس کا امتحان لے لیں۔ تو امام سے کہا میں پھر پڑھاتا ہوں علم۔ یہ لڑکا امام محمد تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ جی بڑا امیر آدمی تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی۔ اس نے اس بندے نے بچی کا جو باپ تھا کہا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے میری بچی کو جوانی دی اور صحت دی، زندگی دی اور شادی کے قابل ہو گئی تو میں پھر جا کر کیا کہ بچی کو دنیا جہاں کی ساری چیزیں جہیز میں دوں گا۔ اب الحمدللہ میری بچی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، اب دنیا جہان کی ساری چیزیں تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ امام محمد نے فرمایا کہ آپ اپنی بچی کو جا کر کیا کہ جہیز میں قرآن پاک دے دو، تو کہ آپ نے سب کچھ دے دیا۔ اس لیے کہ اللہ فرما دے سورۃ انعام میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر گیلی اور سوکھی چیز جا کر کیا ہے قرآن میں موجود ہے۔ کتاب مبین سے قرآن بھی ہے اور کتاب مبین سے لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ نے قرآن دیا اس کو جہیز میں، تو گویا کہ آپ نے بچی کو سب کچھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کی دلوں میں علم کا شوق اور وقت کی وہ قدر تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جس نے صحیح مسلم شریف کتاب لکھی، جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں جوڑ کی کتابیں ہیں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے ایک مسئلہ پوچھا، ایک حدیث پوچھی، آپ نے کہا میں طلاق کر کے بتاؤں گا۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھ گئے، ایک ایک ورقہ جا کر کیا آپ اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ادھر کھجوریں بھی سامنے جا کر کیا ٹوکرے میں پڑی ہے، ساتھ کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ مسئلہ تو مل گیا ان کو، حدیث مل گئی، لیکن اتنی کھجوریں کھا چکے تھے کہ ہضم ہونا مشکل تھا، اور زیادہ کھجور کھانے کی وجہ سے حضرت کا انتقال ہو گیا۔
اس سے فرماتے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے من میں دید اور پیدا، کہ دیکھیں اتنی جا کر کیا ہے کہ حدیث کے ساتھ اتنا تعلق، اتنی محبت، علم کے ساتھ حدیث کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ کھجور بھی کھا رہے ہیں، ہاتھ بھی چل رہا ہے، منہ بھی چل رہا ہے، ادھر حدیث مل گئی، ادھر اتنی زیادہ کھجور کھائی تھی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ علم کا اتنا شوق تھا۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک محدث کے بات کیا، محمد ابن فضل کے پاس، کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، مجھے وہ حدیث سنائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں گھر سے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کاپی سے رجسٹر سے سنائیں، دیکھ کر سنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب وہ چل پڑا گھر کی طرف، رجسٹر اٹھا رہا ہے، کتاب اٹھا رہا ہے، اس میں پھر دیکھ کر مجھے سنائے گا، تو حضرت یحییٰ ابن معین نے اس کو کپڑے سے پکڑ لیا، حضرت جی آپ پہلے زبانی سنائیں، پھر اس کے بعد گھر جائیں اور رجسٹر سے دیکھ کر سنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گھر اندر چلے گئے، مجھے حدیث آپ نہ سنائیں کہ میں دیکھ کر سناؤں گا، تو آپ کا انتقال ہو جائے یا میرا اس دور میں انتقال ہو جائے، تو میں حدیث سے محروم ہو جاؤں گا۔ پہلے زبانی سنائیں، اس کے بعد گھر جائیں اور پھر جا کر کاپی سے رجسٹر سے دیکھ کر سنائیں۔ ان حضرات کے سامنے موت اتنی قریب تھی کہ پہلے زبانی سنائے اور پھر دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ میں کافی دور سے آیا ہوں، میں حدیث سے محروم نہ ہو جاؤں، کہ آپ گھر جا رہے ہیں اور جا کر حدیث دیکھ کر سنائیں گے، درمیان میں میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ حدیث پاک کا شوق اللہ پاک جا کر نصیب فرمائے، اور اوقات کی قدر اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آج مغرب کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے اوقات کو قیمتی بنایا، سائنس ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کی ہے، اور مسلمان کیا ہے، مسلمان کا کام کہ وقت کو پاس کرنا اور جا کر گپوں میں اور فضولیات میں جا کر کے اپنی زندگی کو بگاڑ رہا ہے اور ختم کر رہا ہے۔ اللہ پاک وقت کی قدر و قیمت نصیب فرمائے۔ یہی قرآن پاک کی نصیحت ہے، اور یہی رسول پاک کی نصیحت ہے، اور یہی ہمارے اکابرین کی نصیحت کہ وقت کو کام ملا، وقت کی قدر کرو۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی وہ کمال تک پہنچ گئے۔ اللہ رب اللہ وقت کی قدر نصیب فرمائے اور فضولیات سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی